الیکشن کے نتائج تو پہلے ہی آ چکے ہیں اور خاص طور پہ ان کا اعلان اڈیالہ جیل سے ہو رہا ہے ہر آئے روز، اور 3 مقدمات میں ان میں عمران خان کو سزائیں مل چکی ہیں. اب 14 سال ایک ہے، 10 سال ایک ہے، 7 سال ایک ہے، تو آپ نے کہا 31 سال، تو مل ملا کے وہ ٹوٹل 14 سال ہی رہیں گے، کیونکہ ایک ساتھ ہی سزائیں ہوتی ہیں، کنکرنٹلی وہ ہوتی ہیں. ایک میں نے جتنے وکلا سے بات کی ہے اور اس میں بھی جو باقی سزائیں 7 سال والی، وہ تو ہائی کورٹ میں سسپینڈ بھی ان کا ہونا آسان ہے، تو صرف ایک 14 سال والی سزا ہے کہ وہ ایک دیکھنا ہے کہ اس میں وہ سسپینشن ہوتی ہے یا نہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز آپ کہہ رہی ہیں کیسا ہوگا. الیکشن جیسا ہو رہا ہے ویسے ہی ہماری الیکشن ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں، میڈیا پہ تجزیے بھی اسی طرح کے ہو رہے ہیں جس طرح کی سیاسی جماعتیں کیمپین چلا رہی ہیں یا چلا پا رہی ہیں. کھل کے تو ہم کوئی بات نہیں کر پا رہے. آبویسلی جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں اور آپ اسلام آباد کی اگر مثال لے لیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہیں 1-2 جماعتوں کے ہی بینرز ہیں اور 1-2 جماعتوں کے ہی پوسٹرز ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ بظاہر ایک مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن جو مقابلے کے اصل حریف ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک تیسری بڑی جماعت تھی پی ٹی آئی، اس کے تو نہ تو بینرز ہیں، نہ کوئی نشان ہے، نہ ہی اس کی ریلیاں ہیں، جلسے جلوس ہیں، نہ ان کی تقریریں ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے نہ ہی میڈیا پہ ان کی اتنی جو ہے وہ کوریج ہو پا رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم تو خیر شاید عمران خان کا نام لینا بھی جو ہے وہ اب ٹیلی ویژن چینلز پہ شاید گناہ تصور کیا جاتا ہے. یہ اور بات ہے، کبھی وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، درگزر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ الیکشنز کیا ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نتائج تو بڑے آبویس ہیں، اور تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ الیکشن کس طرح کا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں باقی تمام فیصلے تو ہو چکے ہیں. اب وہ ووٹروں کے عدالت میں جو کیس چلے گا وہ تو 8 فروری کو چلے گا. اب دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے جو الیکشن لڑ رہی ہیں، اچھا فیصلہ ہے کہ الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک پرپوزیشن تھی کہ شاید اس کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے. مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جو تحریک انصاف ہے اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے جو امیدوار ہیں چاہے ان کو انتخابی نشان نہیں بھی ملا مگر پھر بھی وہ الیکشن لڑ کے اپنے پارٹی کے وجود کو ایک سیاسی طور پہ برقرار رکھیں گے. اور یہ اسی لیے ابھی بھی پرابلمٹک ہے بہت سے حلقوں کے لیے، بہت سے طبقوں کے لیے، کہ تحریک انصاف نے اس الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. اور یہ کوئی اتنا ایزی واک اوور نہیں ہوگا کسی سیاسی جماعت کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے. یہ میرے خیال میں جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی کم از کم جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا جو ووٹرز ہیں وہ بڑے ایکٹیو رہیں گے فیلڈ کے اندر، اور جو الیکٹ اگر ان میں سے کوئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک پارٹی کے وجود کو لے کے آگے چلیں گے. اب دیکھیں وہ کیا بطور آزاد منتخب امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہیں گے، یا پھر جیسے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کو بڑی تعداد میں جوائن کریں گے، یا پھر ویسے ہوگا. مگر میرے خیال میں یہ واضح اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام جو ایک سیج سجائی گئی ہے اس کے دولہے جو ہیں وہ نواز شریف ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں یہ والا جو سیاسی نکاح ہوگا یہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آج کل سیاستدانوں کے نکاحوں کے اوپر مختلف عدالتوں میں کیس چل رہا. ویسے پی ٹی آئی کا کوئی ایڈ تو نہیں چل رہا کسی کا، ہے نا؟ بیسکلی ہم دیکھ رہے تھے. نہیں جی، بالکل بھی نہیں چل رہا. مطلب کہ ٹیلی ویژن پہ تو، میڈیا میں تو گفتگو ایسے ہوتی ہے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور آزاد امیدوار ہیں. یہ ہماری بحث ہوتی ہے نا. سو اب اس کے اندر تو پھر یا پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز جیت سکتی ہے. یہ تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ، جیسے ابھی متی کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے ذرائع ہم سے بہتر ہیں، تو ان کے پاس تو نمبرز بھی موجود ہیں کہ کس کے کتنے نمبرز آئیں گے. اب انفارچونیٹلی کیونکہ میرے پاس کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے، سو میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ہمیں ذرائع کوئی بات نہیں کرتے، ہم سے ذرائع سیڈلی کوئی بات نہیں کرتے. وی جسٹ ناٹ ویل کنیکٹڈ انف. تو لوگوں کو تو چیف منسٹرز کے بھی نام پتہ ہے، لوگوں کو تو چیف منسٹرز کے بھی نام پتہ ہے کہ بلوچستان میں کون بن رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کون بن رہا ہے. سو وہ جو ہے نا کرسٹل بال گیزنگ کہیں یا وہ ٹیرو کارڈ ریڈرز کہیں، وہ سب کے پاس بہت اچھے ان کے ذرائع ہیں.
پر جو بات ابھی متی بھی کر رہے تھے، دیکھیں اب الیکشن تو ہو جائے گا، شاید اس کا رزلٹ بھی آ جائے، بارنگ کہ اب الیکشن کے دن کوئی بہت مسئلہ نہیں پڑ جاتا، جیسے کچھ کچھ خدشات ہیں کہ جی کوئی لڑائی نہ ہو جائے، وائلنس نہ ہو جائے، وہ نہ ہو تو اب رزلٹ تو آ جائے گا، بٹ دیکھیں مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوگا. اور میں یہ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میرے خیال میں جو یہ قانونی جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ایک سے زیادہ ہے، ایک طرف عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، پھر یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، یہ والا کیس بھی غالباً عدالت میں دوبارہ جائے گا، تو یہ ابھی لیگل بیٹل بھی چلے گی، اور دوسری طرف جیسے متی کہہ رہے تھے کہ یہ اب ایک سیاسی بیٹل بھی تو چلتی رہے گی. آپ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں ان کے کم بھی لوگ آئے تو اگر آ گئے تو پھر ایک مسئلہ تو رہے گا. اور جو تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے. وزیر اعظم اس ملک میں پہلے بھی نکالے گئے ہیں اور حکومتیں پہلے بھی گرائی گئی ہیں، ہم نے اس طرح کا رد عمل کم دیکھا. اس دفعہ اگر دیکھا تو آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ معیشت تھی. اگر معیشت یہ سنبھال لیتے اپریل 2022 کے بعد تو شاید اتنا سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہ بڑھتی. اب اسے دیکھیں پہلے وہ سب بائی الیکشنز ہارتے رہے ہیں، تو یہ جو معیشت کا مسئلہ ہے یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اگلی حکومت کے لیے. تو اگر یہ چیلنج ہوگا تو پھر لوگوں کی طرف سے ری ایکشن بھی آئے گا. سو آئی تھنک یہ سمجھنا کہ اب کیونکہ الیکشن ایک طریقے سے سب کچھ اس کی مینیج کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد کیا کوئی اسٹیبلٹی آ جائے گی، میرے خیال میں وہ بہت ایک بڑا سوال ہے. جی آپ پوسٹ الیکشن کی بات کریے. نصرت صاحب آپ بتائیے گا کہ جو الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ عمر ایوب کا آیا ہوا تھا ڈیٹیل میں، اور ہر حلقے سے یعنی کہ ہر تو بالکل غلط کہا ہم نے، بہت سے حلقوں سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں یا جو لوگ ہیں پارٹی کے. تو یہ چلتا رہے گا الیکشن تک؟ ہم سب لوگوں کا یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے ریاستی سطح پر کہ ان انتخابات میں تحریک انصاف کو ہر صورت کسی نہ کسی طرح زچ کرنا ہے. وہ گیم چل رہی ہے. وہ یقینی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہمیشہ جمہوریت اور انتخابات کی بات کرتے رہے ہیں ان کے لیے یہ کافی ناپسندیدہ بات ہے. لیکن بدقسمتی سے جس جماعت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اسی جماعت میں اس کا جو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا جو پہلا ٹریلر ہلکا سا وہ اتنا شدید نہیں تھا. وہاں یہ تھا کہ صرف اس جماعت کے سربراہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایز PMLN الیکشن میں حصہ لینے سے اس طرح نہیں روکا گیا. مینجمنٹ دیگر انداز میں تھی. اس دفعہ ریاست جو ہے وہ زیادہ اس کا جو رویہ جو ہے وہ جارحانہ ہے، اور اس کا جواز وہ بتاتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے